نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ما اخلفنا موعدک، پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 87، 88، 89۔ مذکورہ آیت قول ہے بنی اسرائیل کا، اور فرمایا ما اخلفنا موعدک بملکنا، ملکنا، ملکنا، ملکنا زبر زیر پیش تینوں طرح پڑھا جاتا ہے اور تینوں کا معنی ایک ہی ہے، جس کا معنی ہے قدرت اور اختیار۔ فرمایا قالوا ما اخلفنا، بولے کہ ہم نے مخالفت نہیں کی ہے موعدہ کا، آپ کے وعدے کی، بملکنا، اپنے اختیار سے، ولکننا حملنا، لیکن ہم پر لا دیا گیا تھا، اوزاراً بوجھ، من زینت القوم، قوم فرعون کے زیور کا، فقذفناہا، پھر ہم نے اسے پھینک دیا، فکذالک القی السامری، پھر اسی طرح ڈالا سامری نے، فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، پھر اس نے نکالا ان کے لیے ایک بچڑا، جسداً صرف ایک جسم، لہو خوار جس میں آواز تھی، فقالو، پھر وہ کہنے لگے، ھذا الہکم، یہ تمہارا معبود ہے، و الہ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے، فنسیا، پس وہ بھول گیا۔ افلا یرون، پس کیا تم نہیں دیکھتے، اللہ یرجع الیہم، کہ وہ نہیں پھیرتا ان کی طرف، قولاً کوئی بات، ولا یملک، اور اختیار نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، لہم ان کے لیے، ضرراً تکلیف کا، ولا نفعاً اور نہ نقصان کا۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ما اخلفنا موعدہ کا مطلب ہم نے جو حرکت بد کی ہے اور بچڑے کو معبود بنایا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا، بلکہ سامری کے عمل کو دیکھ کر ہم مجبور ہو گئے۔ ہمارے سامنے سامری نے ایسا جال بچھایا، ایسا چال چلایا کہ اس بدبخت کے بچھائے ہوئے جال کو ہم نہیں روک سکے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ غلط بھی ہے، بے بنیاد بھی ہے۔ سامری کہ اس عمل نے ان بنی اسرائیل کو مجبور نہیں کیا تھا، کم از کم ان کے اندر اتنا عقل اور شعور، ادراک اور احساس ہونا چاہیے تھا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم تو شرک کر رہے ہیں، اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ غور کر لیتے، کچھ فکر کر لیتے، اور پھر یہ کہا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، اوزار وزر کی جمع ہے، جس کا معنی ہے ثقل اور بوجھ، جس طرح قرآن کریم میں ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، بئی معنی گناہوں کو بھی اوزار کہا جاتا ہے، اور زینت القوم سے مراد قبطی قوم فرعونیوں کے وہ زیورات مراد ہے جو بنی اسرائیل نے عید کے بہانے ان قبطیوں سے، فرعونیوں سے مستعار لیے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ زیورات پھر ان بنی اسرائیل کے پاس رہے، فرعونی غرق ہو گئے، اور حدیث الفتون میں ان کی تفصیلات ذکر کی ہے کہ ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو روک دیا تھا، منع کیا تھا
کہ اس گناہ کا ارتکاب مت کرو۔ اور سیدنا ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے سارے زیورات جمع کر کے ایک گڑھے میں ڈالنے کا حکم دیا، جلا بھی دیا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار جو اہل ذمہ ہوں، اسلامی حکومت کے قوانین کے پابند ہوں، تو ظاہر ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے، شرعی نقطۂ نظر سے اس کے مال جان عزت کے تحفظ وہ اسلامی حکومت پر لازم ہے، مسلمانوں پر لازم ہے۔ مسلمانوں کے لیے اہل ذمہ کا مال حلال نہیں ہے، لیکن جو کافر نہ مسلمانوں کا اہل ذمہ ہے، نہ اسلامی حکومت کے قوانین کی پابندی کرتا ہے، نہ کوئی عہد و پیمان ہے، نہ معاہدہ ہے، تو ایسے کفار کو حربی کفار کہا جاتا ہے۔ پھر مسلمانوں کے لیے ایسے کفار کے مال کا استعمال وہ مباح الاصل کی طرح وہ حلال ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نے پھر اس کو جب مباح الاصل ہے تو اس کو وزر گناہ کیسے قرار دیا؟ قوم کے قبضہ سے زیورات لے کر گڑھے میں ڈالنے کا حکم کیوں دیا؟ مشہور جواب تو اس سوال کا یہ ہے کہ جو عام مفسرین دیتے ہیں کہ حربی کفار کا مال بحکم مال غنیمت ہے، اور دین اسلام سے قبل مال غنیمت سے فائدہ اٹھانا تو جائز نہیں تھا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت ایک جگہ پر، ایک پتھر پر، ایک میدان میں رکھ دیتے، اور اوپر سے آگ نازل ہوتی، آگ اس کو کھا جاتی، اٹھا لیتی۔ لیکن شریعت مطہرہ دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ مال غنیمت ان کے لیے حلال ہے اور فائدہ اٹھانا بھی جائز ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور 10واں پارہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ کی آیات بھی موجود ہے۔ لیکن ایک گزارش ہے کہ کافر حربی کا مال ہر حال میں مال غنیمت ہے یا نہیں ہے؟ اس حوالے سے امام محمد الشیبانی رحمہ اللہ الباری کی کتاب السیر میں اور پھر اس کے شرح سرخسی میں بہت اہم ہے، اور انہوں نے جو قول اختیار کیا ہے امام محمد الشیبانی، وہ مفتابی بھی ہے، اہم بھی ہے، اور اقرب الی الصواب ہے، خاص کر موجودہ زمانے میں۔ اور وہ قول یہ ہے کہ کافر حربی کا مال ہر حال میں مال غنیمت نہیں ہے، اس کے شرط ہے۔ اس کے شرائط میں سے ایک شرط جو ہے وہ مغالبہ بالمحاربہ ہے، یعنی غلبہ بھی ہو اور جنگ بھی ہو۔ جو مال جنگ اور غلبہ سے حاصل نہ ہو وہ مال غنیمت نہیں ہے۔ پھر فرمایا فَقَذَفْنَاهَا، پھر ہم نے ان زیورات کو پھینک دیا۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، سب زیورات جمع کر کے گڑھے میں ڈال دیا، سب زیورات پگھل کر ایک جسم بن گئے۔ سامری نے مٹی کو بھی اس میں ڈال دیا۔ کون سی مٹی؟ وہ مٹی جو سیدنا جبریل امین کے گھوڑے کے کرسے کے نیچے سے اس نے لی تھی۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، یعنی ان زیورات سے سامری نے ان لوگوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے ایک بچڑا بنا کر ظاہر کیا۔ بچڑے کا جسم جس میں گائے کی آواز یا صرف جسد تھی، اس میں حیات وغیرہ تو کچھ بھی نہیں تھی۔ آواز بھی ایک خاص صفت کے سبب، جب آپ ایک چیز کو رگڑتے ہیں تو وہ بھی آواز کرتے ہیں، آواز اس سے ضروری نکلتی ہے۔ پھر یہی بنی اسرائیل کے قول پر افسوس ہے، ان کے بدبختی ہے، ان کے ضلالت اور گمراہی ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے کہ ان کے قول کو دیکھ لو۔ یہ خود کہتے ہیں کہ آذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیٰ، بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ جو بچڑا ہے یہ مصنوعی بچڑا، یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بھٹک کر کہیں اور چلے گئے،
موسیٰ علیہ السلام تو کوئی طور پر چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدبختو اللہ یرجع الیہم قولا، بنی اسرائیل کے حماقت، سفاہت، دلالت کا ذکر ہے کہ اگر فی الواقع حقیقت میں یہ ایک زندہ بچڑا بھی ہوتا، گائے کی طرح بول لیتی، تو عقل کے دشمنوں پھر بھی اس کا خدائی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ معبودیت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے گائے کا؟ نہ تو یہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں، نہ تو تمہیں ضرر دے سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، تم کیسے اس بچڑے کو معبود اور مسجود بناتے ہو؟ عقل کے دشمنوں، یہ تو اللہ کے بغیر ہے، اور اللہ کے بغیر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب غیر ہے، وہ معبود مسجود نہیں ہو سکتے۔ معبود حقیقی وہ ہے جس رب نے تمہیں فرعون جیسے ظالم جابر سے نجات دی، تمہیں آزاد کرایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تمہارا پیغمبر ہے، سیدنا ہارون علیہ السلام تمہارا پیغمبر ہے۔ بدبخت تم اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو بھول کر ایک سامرے، ایک گمراہ کے باتوں میں آ گئے ہو۔ تمہارے اندر عقل ہے کہ تم نے شرک کا ارتکاب کیا، اور ظاہر ہے کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، لیکن شرک معاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔